نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 136 سے 139 تک پڑھیں گے۔ تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو اس سے پہلے متقین کے اوصاف بیان فرمائے تھے، ان کی جزا، ان کا بدلہ، ان کے لیے اعزاز اور ان کا آخرت میں جو اکرام کیا جائے گا اس کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد چونکہ یہ واقعہ غزوہ احد سے متعلق ہے تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ زخم تمہیں لگا ہے، اس میں تمہیں کچھ دیر پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں کہ اہل ایمان کا اہل کفر کے ساتھ مقابلہ اور مقاتلہ ہوتا رہا ہے، تو اس سے تم سستی نہ دکھاؤ، کمزوری نہ دکھاؤ، اور اگر تمہیں اس سے زخم لگ گیا ہے، اس سے پریشانی کا سامنا تمہیں کرنا پڑ رہا ہے، تو تم اس سے غم نہ کھاؤ کہ آئندہ کہ تم اسی غم کو لے کر بیٹھے رہو اور مستقبل تمہارا وہ جو ہے وہ تاریک ہو جائے، بلکہ تم اب سستی کو بھی ختم کر دو اور جو پہلے ہو چکا ہے اس کا غم بھی نہ کھاؤ۔ اب تم ثابت قدم رہو، پکے ایمان والے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح اور کامیابی اور کامرانی عطا فرمائیں گے، تمہیں عزتوں سے اللہ پاک نوازیں گے۔ ترجمہ دیکھیے، اولئک، یہی لوگ ہیں، جزاؤہم، ان کا بدلہ، مغفرۃ، بخشش ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وجنات، اور باغات ہیں، تجری، جاری ہوتی ہیں، من، سے، تحتہا، ان کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، وَنِعْمَ، اور کتنا ہی اچھا ہے، اجر العاملین، محنت کرنے والوں کا بدلہ۔ تو متقین کے اوصاف بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں جو بدلہ ہے، جو ان کے لیے اعزاز اللہ نے تیار کیا ہے، اس کو یہاں پر بیان فرمایا کہ اللہ کی طرف سے بخشش کا اعلان ہوگا۔ یعنی دیکھیں کہ بحیثیت انسان کچھ غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، تو کون ایسا شخص ہے کہ جس سے غلطی سرزد نہ ہوتی ہو؟ انبیاء علیہم الصلاۃ تو معصوم ہوتے ہیں، عام آدمیوں کی بات ہے، لیکن اگر وہ تقویٰ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، پھر اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے بخشش کا اعلان ہوگا کہ ایک آدمی اتنی محنت کرتا ہے، اتنا پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اس کے لیے مشقت اٹھاتا ہے، پھر اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے بخشش کا اعلان ہوگا۔ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ اب دیکھیے کہ باغات کا سب سے بڑا مسئلہ باغات کا خشک ہو جانا ہے، تو اس کے نیچے سے اللہ تعالیٰ نے ایسا نہروں کا نظام بنایا کہ ان باغات کو کبھی خشک ہونا نہیں ہے، یعنی باغات خشک نہیں ہوں گے، ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا۔ اور دوسرا مسئلہ انسان کے لیے یہ ہے کہ آدمی اگر اپنے لیے باغ عدن بھی تیار کر لے تو آخر دنیا سے رخصت ہونا ہے، چھوڑ کر جانا ہے، لیکن جنت ایک ایسی چیز ہے کہ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی ان باغات کے خشک ہونے کا بھی ڈر کوئی نہیں ہے اور نہ ہی ان جنتوں سے نکلنے کا کوئی خوف ہے، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اگر اس کا ترجمہ یوں کیا جائے کہ مزدوروں کو کتنی بہترین مزدوری دے دی گئی، یعنی ایک آدمی جو محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، تو شام کے وقت میں وہ اپنی اجرت کا طلبگار ہوتا ہے،
کہ جو اس کے ساتھ معاہدہ کیا گیا ہے، جو اس کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، اس شام کو اس کی اجرت دے دی جائے۔ اب ایک آدمی کو اگر اچھے طریقے سے وہ محنت اور مزدوری کرتا ہے، شام کے وقت میں مالک اس کو اجرت کے ساتھ کچھ اضافے میں بھی دے دے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو اسی طریقہ سے اللہ جل شانہ جو بدلہ عطا فرمائیں گے وہ عام بدلوں سے بہت بہتر ہے، وہ تو انسان کے گمان میں بھی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں وہ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، اور کسی کے دل پر بھی اس کا خطرہ نہیں گزرا، اس کا وہم و گمان نہیں گزرا کہ وہ کیا چیزیں ہیں۔ تو ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں، اس لیے ارشاد فرمایا کہ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، محنت کرنے والوں کو، مزدوری کرنے والوں کو کتنا بہترین بدلہ اور کتنا بہترین اس کی اجرت ان کو ادا کر دی گئی۔ قد خلت، تحقیق گزر چکی، من قبلکم، من سے، قبلکم تم سے پہلے، سنن واقعات، فسیروا فی الارض تو تم پھرو زمین میں، فانظروا تو دیکھو، کیفا کیسا، عاقبۃ المکذبین انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ یعنی تمہارا بھی یہ واقعہ ہوا ہے، تم حق کی طرف تھے اور تمہارے مقابلے میں آنے والے لوگ وہ باطل پر تھے، اور اس وقت میں تم باوجود یہ کہ تم اہل حق میں سے تھے، تمہیں کچھ زخم اٹھانے پڑے، تمہیں کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے اس طرح کے بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں کہ اہل حق کا اہل باطل کے ساتھ مقابلہ رہا ہے، مقاتلہ بھی ہوا ہے۔ لیکن فسیروا فی الارض، اگر تم حقیقت میں ان کا انجام دیکھنا چاہتے ہو تو وہ دیکھو اور زمین کے اندر پھرو کہ کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام بالآخر کیا ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر جھٹلانے والے اہل کفر، اہل شرک وہ غالب آ گئے ہوں، لیکن انجام کار کیا ہے؟ جو جھٹلانے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو نیست و نابود کر دیا، ان جھٹلانے والوں کا نام و نشان اللہ نے ختم کر دیا، ان کی نسلوں کو اللہ نے ختم کر دیا۔ جھٹلانے والوں کا انجام تو یہ ہے۔ تو تم اہل حق ہو اور حق کی طرف کھڑے ہو، تو اس لیے اگر ایک وقت میں تمہیں عارضی طور پر کچھ مشکل پیش آئی ہے اور شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اس سے پریشان نہ ہو۔ ھذا، یہ بیان للناس، بیان ہے لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت، وموعظۃ اور نصیحت، للمتقین، متقین کے لیے۔ یعنی یہ جو تمہارے بیان کیا جا رہا ہے یہ لوگوں کے لیے کچھ تفصیل بیان کر دی ہے تاکہ اس کو اپنا نصب العین بنائیں کہ حقیقی طور پر ہمیں کس طرف چلنا ہے، ہماری راہ کیا ہوگی۔ ہدایت ہے اور اسی طرح نصیحت بھی ہے کہ تم حق کی طرف کھڑے ہو، حق کی طرف کھڑے رہو، اس سے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اور متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیحت بنایا، متقین کے لیے اس کو ہدایت بنایا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا، اور تم سستی نہ دکھاؤ، وَلَا تَحْزَنُوا، اور تم غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم، اگر تم ہوئے، مؤمنین، ایمان والے۔ یعنی پریشانی اٹھانی پڑی تو اس سے تم سستی نہ دکھاؤ کہ اب تو نقصان ہو گیا، شکست ہو گئی، آئندہ نکلنے کا کیا فائدہ، آئندہ بھی نہیں نکلیں گے۔ ولا تہنوا، سستی نہ دکھاؤ، بلکہ مردانگی کے ساتھ، جرت کے ساتھ،
ثابت قدمی کے ساتھ تم آئندہ نکلو، ولا تحزنوا، اور اب جو کچھ ہو گیا ہے اسی کا غم لے کر نہ بیٹھے رہو۔ اگر آدمی اپنے ماضی کے غم کو لے کر بیٹھا رہے تو وہ مستقبل میں بڑے فیصلے نہیں کر سکتا۔ تو ولا تحزنوا، جو اس سے پہلے ہو چکا ہے اب تم اس کا غم نہ کھاؤ، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، تقدیر میں جیسے لکھا تھا ویسا ہوا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اگر تم نے آئندہ سستی نہ دکھلائی اور تم نے سابقہ کا غم نہ کیا، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، جرت کے ساتھ، اللہ پر توکل کرتے ہوئے تم دوبارہ نکلے تو تم غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہوئے۔ تو ایمان کے ساتھ سستی اور سابقہ کا غم اس کو چھوڑ دینا ہوگا، نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ فتح اور کامیابیوں سے سرفراز فرمائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے پھر اہل ایمان کو اس کے بعد پھر فتوحات ہی فتوحات عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآنی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔